YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, ये चैनल हमारा ही नहीं, ये चैनल आपका भी है और आप भी जिस तरह से हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और इसके अलावा ये समझें कि पूरी दुनिया से जहाँ पर उर्दू समझी और बोली जाती है, ख़ास तौर पर ये समझें कि इंडिया से बेशुमार बहनें, बेशुमार बच्चे, बेशुमार दोस्त जो है ना सवाल भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आपका जो प्रोग्राम है जब से हम देख रहे हैं तो हमें ये समझें कि रुपए में से 50% पामिस्ट्री समझ में आ गई है और अभी तो हम लोगों के हाथ देखना शुरू हो गए। तो प्यारे दोस्तों, हमारा प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि आप लोगों तक इस इल्म को पहुंचाया जाए और इस इल्म को यानी फैलाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ यानी कुछ लोग जो हैं हमारे यहाँ बड़े अच्छे पामिस्ट हैं, बड़े बड़े माहिर पामिस्ट हैं। इसी तरह इंडिया में भी बहुत से हैं, पूरी दुनिया में यानी अच्छे पामिस्ट भी हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जैसे वो तोते वाली फाल लेकर बैठे हुए हैं, वो पामिस्ट्री समझते नहीं, वही मन गढ़ंत दो चार बातें करके बंदों को यानी वरगला देते हैं और वहम में मुतला कर देते हैं। हमारा ये मकसद था कि हम उन लोगों को यानी असल पामिस्ट्री बताएं कि पामिस्ट्री क्या होती है और पामिस्ट्री किस तरह की जाती है और किस लकीर को क्या कहा जाता है और कौन सी लकीर का क्या मकसद होता है। ठीक है ना। ये तो हम उस मकसद में अल्लाह के फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के फजल से हमारा जो चैनल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। नहीं तो आप हमारे लाइक देख लें, सब्सक्राइब देख लें और व्यूज़ देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा चैनल किस तरह चल रहा है। ये सब यानी अल्लाह की रहमत और आप बहन भाइयों की दुआ है, क्योंकि चैनल हमारा नहीं, ये आपका है। तो प्यारे दोस्तों, और आज के जो हमारा टॉपिक है उसके लिए बहुत से लोग यही कहते हैं कि जी हमें दौलत कब आएगी, दौलत कब मिलेगी, दौलत कैसे, इस तरह के यानी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आज का जो मौजू है जो अभी मैं करने लगा हूँ वो भी यही है कि कुछ लोगों के हाथ में मिसाल ये ज़िंदगी की लकीर जो है वो यहाँ से शुरू होती है, मुश्तरी के पास से। यानी कि ज़िंदगी की लकीर ये मुश्तरी है, मैं उभार बना दूँ ताकि आपकी समझ में भी आ जाए ना। ये मुश्तरी का उभार है और ज़िंदगी की लकीर की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर किसी हाथ में ज़िंदगी की लकीर का आगाज़ जो है मुश्तरी के करीब से होता है और अंगूठे से दूर से होता है, यानी ये थिम से दूर है और वहाँ उसके बाद ये जो ना इनके हाथ में ये दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर, ठीक है ना, ये आ गई। अगर किसी हाथ में ये इतनी करीब है कि वो मुश्तरी के करीब लग रही है, वरना अक्सर इसका आगाज़ यहाँ से होता है। ठीक है ना, जैसे मैं बनाकर आपको बताता हूँ तो इस तरह होता है। तो ये जितनी इससे दूर होगी इतनी ही कामयाबी आपको नसीब होगी, इतने ही आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो आम और आर्जी सा दिहाड़ी का काम करते थे, यानी कि जैसे दिहाड़ी आज मिली कल काम नहीं है तो कल छुट्टी, तो दिहाड़ भी गई। ठीक है ना, ऐसे लोग इस तरह के काम करते थे और जब मैं उनके हाथ में ये लकीर देखता था तो मुझे हैरत होती थी कि इनको देखो किस मकसद के लिए यानी दुनिया में ये आए। सबसे पहले तो यानी अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की इबादत, ठीक है ना, उसके बाद मेहनत, उसके बाद कोशिश, उसके बाद यानी कारोबार अगर ये करेंगे तो यकीनन ये लोग बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि इन पे अल्लाह की ख़ास रहमत है। ख़ास रहमत क्या है कि ये जितना यानी मुश्तरी के करीब होगा उतनी ही अच्छी पोजीशन इनकी बनेगी कारोबार में नुमायाँ। और फिर उन लोगों को मैंने देखा और मैंने कई तो ऐसे जनी हैं जानने वाले कि जिन्होंने जो हाथ दिखाने आए तो उन्होंने कहा जी हम तो रंग का काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ काम। जैसे हमारी ज़िंदगी में बेशुमार काम है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो कोई क्या, इस तरह की जनी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये अफराद कई ऐसे आए कि वो कह रहे हैं कि जो हम रंग का काम करते हैं, हम दिहाड़ी का काम करते हैं। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप कारोबार क्यों नहीं करते,
تو انہوں نے کہا جی کاروبار کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا بھائی ضروری نہیں کہ آپ جو نا شروع کے دن سے ہی 5 کروڑ کا مال ڈال دیں یا 50 کروڑ کا مال ڈال لیں۔ کاروبار وہی ہوتا ہے جو چھوٹے سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹا بزنس آپ جو کریں اتنا کریں کہ جتنا 1000-2000 روپے میں کچھ ہو سکے۔ شام کو دیکھیں آپ، اگر آپ کو 500-600 روپے اگر بچ جاتے ہیں تو بڑی بات ہے۔ اگر آج آپ کو 500-600 بچتے ہیں تو کل 800-900 بھی بچ سکتے ہیں، پھر یہ ہزاروں میں بات چلی جائے گی اور پھر یہ لاکھوں میں چلی جائے گی۔ تو اگر ایسی لکیریں آپ کے بھی کسی عزیز کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کے اولاد کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں ہیں تو اس کو مشورہ ضرور دیں، مشورہ دیں کہ بھائی تم کاروبار کرو، تم اس میں بہت کامیاب ہوگے اور بڑی اچھی زندگی ہوگی۔ جیسا ابھی ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں جی دولت کب آئے گی اور ہمارے نصیب میں کتنی دولت ہے؟ بھائی انسان اشرف المخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس پر کہ جو کام بھی محنت سے کوشش سے کرتا ہے اللہ کے فضل سے اس میں یہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو کام محنت اور کوشش کے بغیر کرتا ہے، اندازے سے کرتا ہے، تجربے سے کرتا ہے، تو وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوتا جس حد تک یہ قدرتی طور پر لکیریں آپ کے ہاتھ میں بنی ہوئی کہ آپ کاروبار کرو۔ تو یہ کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عمران علی نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولادیں ہیں یا نہیں۔ موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ پر 2 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں، جو کہ ایک گہری لکیر ہے اور ایک مدھم ہے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی علامت موجود ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے اور آپ کی اولادیں ہوں گی اور کامیاب زندگی بھی ہوگی۔ فہیمہ نے سوال کیا ہے قابل سے کہ میرا رشتہ نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے، کوئی بندش ہے یا کیا ہے؟ تو آپ کچھ پڑھائی بتانا چاہیں تو آپ بتائیں۔ آپ کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو نا 390 مرتبہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں ڈیلی۔ اللہ کے فضل سے شادی بھی ہوگی اور زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تمام عمر پڑھتے رہنا، سب مسائل انشاءاللہ حل ہوں۔ ہادیہ نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دوسری شادی آپ کی 2025 میں نظر آتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب شادی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ محمد یوسف نے سوال کیا باغ کرنگی سے کہ ہمارا اپنا گھر کب ہوگا، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ جو بھیجیں آپ نے وہ اللہ کے فضل سے اچھے ہیں، اس میں لکیریں بھی اچھی ہیں۔ بہرحال کوشش کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا، اور آپ کوشش کیا کریں تو بس استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی اللہ کے فضل سے۔ مسکان نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ کب آئے گا۔ ہاتھ کی لکیریں آپ کی ماشاءاللہ سے اچھی ہیں، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے۔ سیما نے سوال کیا کراچی سے کہ بہت ٹائم سے بیمار ہوں، یہ بتاؤ کہ مجھے شفا ملے گی یا نہیں۔ بالکل شفا ملے گی، آپ 7 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پیا کریں، اللہ آپ کو شفا دے گا اور بالکل انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چندہ نے سوال کیا احم گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے 2 شاخہ لکیر ہے۔ 2 شاخہ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں مزاج کا نہ ملنا، کوشش کیجیے گا کہ اپنے مزاج کو اور اپنی عادات کو ملا لیجیے گا تو اچھا ہوگا، ورنہ مشکلوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شادی 2024 میں ہوگی اور انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی، لیکن حالات کے لیے آپ کو اپنے حالات بدلنا پڑیں گے۔ این ہدا ملک نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے اچھی اور مضبوط لکیر ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ اچھی رہے گی۔ شادی 2024 میں ہوگی اور 6 یا 7ویں ماہ میں ہونے کے چانس ہیں۔ محمد ارسلان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ اچھی رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہتر رہے گی۔ سعدیہ بشارت نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2025 میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ شیر بادشاہ نے سوال کیا لودیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں، اور اگر لو میرج ہوگی تو کیا اچھی رہے گی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے انشاءاللہ العزیز اچھی رہے گی اور آپ کے مقدر میں پیسہ بہت ہے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔
ریحان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں شادی شدہ ہوں، میں جس سے محبت کرتی ہوں کیا اس سے میری شادی ہونے کے چانس ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور آنے والے وقت میں آپ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ جو شادی آپ کی ہو چکی ہے اسی کو چلانے کی کوشش کریں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تمثلہ راشد نے سوال کیا ناروال سے کہ میں نے پسند کی شادی کی تھی، اس میں 2 بچے ہیں، اور آگے بتائیں کہ میری شادی سے زندگی کیسے گزرے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر رہے گا۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ عمر نے سوال کیا ملتان سے کہ میں کمپنی کے ساتھ آن لائن کام کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک وہاں سے ارننگ یعنی کہ پیمنٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، آگے بتائیں کہ سلسلہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے، آپ کی قسمت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور آگے آنے والا وقت آپ کے لیے انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ سدرا خان نے سوال کیا میلسی سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں آگے کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی والا معاملہ تو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں جی، ایسی تو کوئی بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور شادی کی جو لکیر ہے آپ کی ماشاءاللہ سے گہری لکیر ہے اور اچھی لکیر ہے، اور آنے والے وقت میں بھی جنی پوزیشن بہتر ہونے کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اقرا وحید نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرا شوہر ہر وقت لڑتا رہتا ہے، یہ بتائیں کہ ہماری شادی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ چلے۔ بہرحال اگر آپ اس سلسلے کو چلانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔